اور ابھی آپ کو لے چلیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس کی جانب۔ اسپیکر صاحب ذرا ان ترامیم کے اوپر آتے ہیں کہ انہوں نے کیا ترامیم پیش کیے۔ ترامیم پیش کرنے والے سارے کے سارے خود نیب زدہ، اور جناب اسپیکر ترمیم کیا لے کے آتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے قانون سازی تب ہونے دیں گے کہ اگر آپ یہ ترامیم لے کے آئے کہ 99 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار 999 کی چوری کو آپ معاف کر دیں۔ اسپیکر صاحب شرم آنی چاہیے ان کو۔ دوسرا قانون لے کے آئے کہ آپ یہ ترمیم شامل کر دیں کہ جو ٹی ٹی کا سکینڈل چل رہا ہے اس وقت شہباز شریف کا، کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی، پاکستان سے پیسہ باہر لے کے گئے، اپنے مشتاق چینی والا، منظور پاپڑ والا، اپنے گھروں اپنے بیگمات کو وہ پیسے ادا کیے کہ اگر اس کو معاف کیا جائے نہیں معاف کریں گے۔ اسپیکر صاحب نہیں معاف کریں گے۔ تیسرا قانون لے کے آئے کہ آپ اس کو بھی شامل کر دیں کہ دیو زرداری کا جے آئی ٹی کیس چل رہا ہے۔ اسپیکر صاحب وہ جے آئی ٹی کیس جو ان کا فیک اکاؤنٹس کا کیس چل رہا ہے، ان کو اگر اس میں سے استثناء مل جائے اسپیکر صاحب نہیں دیں گے، این آر او پلس نہیں ملے گا، انشاءاللہ احتساب ہوگا۔ اسپیکر صاحب آگے ایک اور قانون لے کے آئے، بات کرتے ہیں کہ 1999 سے پہلے کے جو کیسز ہیں، مطلب رمضان شوگر مل کے کیسز چل رہے ہیں، ان کے باقی کیسز چل رہے ہیں، ان سب کو معاف کر دے، کاؤ پیو کو حلال کر دے۔ اس طرح نہیں چلے گا اسپیکر صاحب، یہ بھی نہیں مانا گیا۔ اسپیکر صاحب غصہ اور کس چیز پہ ہے؟ غصہ اس چیز پہ ہے کہ جو پیچھے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو وزارت ملی ہو کہ نہ ملی ہو، ایم پی اے، ایم این اے، پارلیمانی سیکٹری، اگر اس نے بھی ملک کو لوٹا ہو تو اس کو بھی معاف کر دے۔ نہیں کریں گے اسپیکر صاحب، نہیں دیں گے ان کو این آر او پلس۔ اسپیکر صاحب بدقسمتی دیکھیے، یہ تو چند حقائق میرے سامنے رکھے، بدقسمتی دیکھیے اسپیکر صاحب کہ میرے اور آپ کے ہمارے پیارے پاکستان کو ان کی نااہلی، ان کی لوٹ کا سوٹ، ان کی منی لانڈرنگ، ان کے ڈاکے نے گرے لسٹ میں لے کے آیا۔ آج ہم قانون سازی کر رہے ہیں کہ پاکستان گرے سے وائٹ لسٹ میں آ جائے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تب قانون سازی ہوگی جب ہم کو این آر او مل جائے۔ اسپیکر صاحب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں تحریک انصاف کے MNAs کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پورے پاکستان کی طرف سے کہ انہوں نے این آر او پلس کو مسترد کیا اور قانون سازی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسپیکر صاحب اس کے بعد بات کی انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کلبھوشن کا ذکر کیا۔ اسپیکر صاحب آئی سی جے میں جس کا بیان پاکستان کے خلاف چلا وہ شاہ محمود قریشی کا نہیں، وہ عمران خان کا نہیں، وہ نواز شریف کا بیان تھا جو انڈیا نے اپنے حق میں استعمال کیا۔ جناب اسپیکر دوسری بات، انہوں نے کلبھوشن کی بات کی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رائمنڈ ڈیوس میرے پاکستان کے سڑکوں پہ میرے پاکستانیوں کو گولی مار کے شہید کیا، آپ نے نہ رو دیا، شاہ محمود کھڑا ہو گیا اور وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گیا۔ اسپیکر صاحب پھر اس کے بعد ایک اور میں سوال کرتا ہوں، آپ کو دکھ اس چیز کا ہے کہ آپ جب امریکہ جاتے تھے وہاں پہ آپ نہ صرف امریکہ کو یہ کہتے تھے کہ ان کے خلاف مزید ڈرون حملے کرو، مزید خیبر پختونخوا اور ضمشدہ اضلاع کے لوگوں کو مارو، ان سے آپ بات کرتے تھے، ڈومور کے پرچی لے کے آپ آتے تھے۔ اسپیکر صاحب آج فارن منسٹر پاکستان کے، آج پرائم منسٹر پاکستان کے نہ صرف کشمیر کا سفیر بنا، نہ صرف عالم اسلام کا سفیر بنا، بلکہ پورے پاکستان کا، پوری دنیا میں عالم اسلام کا ترجمان بنا۔ اسپیکر صاحب اس کے بعد کرپشن کے حوالے سے بات کی، بدقسمتی اس سے کیا ہوگی اسپیکر صاحب، بدقسمتی اس سے کیا ہوگی کہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں این آر او پلس کے لیے،
یہ پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں زرداری کے کرپشن بچانے کے لیے، یہ پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں شہباز شریف، نواز شریف اور ان کے حواریوں کے کرپشن کا دفاع کرنے کے لیے۔ اسپیکر صاحب کچھ بھی کر لے این آر او نہیں ملے گا، این آر او نہیں دیں گے۔ اسپیکر صاحب ایک اور بات، اگر اتنے سچے تھے، خواجہ آصف یہاں پہ آیا بیان دیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، فرق دکھا دینا چاہتا ہوں آج کے فورم منسٹر کا، اس وقت کے فورم منسٹر کا۔ خواجہ آصف نے پاکستان کا فورن منسٹر ہوتے ہوئے نہ صرف اقامہ رکھا تھا مراد سعید صاحب 2 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کریں۔ تنخواہ بھی لیتے تھے اسپیکر صاحب، تنخواہ بھی لیتے تھے۔ آج پاکستان کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے، 50 سال بعد 1 سال کے اندر 2 دفعہ یو این سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بات ہوتی ہے، کشمیر کے اوپر بات ہوئی۔ اسپیکر صاحب اس کے بعد میں اسپیکر صاحب اس کے بعد میں آتا ہوں، انہوں نے پی آر ٹی کی بات کی، ملنجبہ کی بات کی۔ اگر ہمت ہوتی تو پھر پرویز خٹک کا بیان بھی سن لیتے۔ آپ ہمارے منصوبے گنتے ہو، ہم آپ کی کرپشن گنتے ہیں۔ آپ ہماری ترقیاتی کام گنتے ہو، ہم آپ کے کیسز گنتے ہیں۔ آپ یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ شوگر چور، ابھی فرزند زرداری یہاں پہ نہیں ہے، اس نے بھی شوگر چور کا نعرہ بلند کیا۔ اسپیکر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شوگر انکوائری میں عمران خان کا نام نہیں، شوگر انکوائری میں شاہ محمود کا نام نہیں، شوگر انکوائری میں پرویز خٹک کا نام نہیں، شوگر انکوائری میں زرداری کا نام ہے، شریف خاندان کا نام ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شوگر چوروں کو این آر او دے دیں گے، نہیں دیں گے۔ اسپیکر صاحب 1 منٹ میں مختصر کریں اپنی بات۔ اسپیکر صاحب ان کا یہ خیال ہے کہ یہ شور مچائیں گے اور ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے۔ ہم پاکستانی قوم کو اپنا بیانیہ سامنے رکھ رہے ہیں، پاکستانی قوم کو ہم اپنا حقیقی یہاں پہ ہم پاکستانی قوم کی بات کرتے ہیں۔ اسپیکر صاحب کیا مسئلہ ہے، قوم کو بتا دے، میڈیا کو بتا دے، لوگوں کو ان کا اصل چہرہ دکھا دے۔ چہرہ ان کا کیا ہے کہ ایک کہہ رہے ہیں ہم نے لوٹا ہے، ہم نے چوری کی ہے، ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے، لیکن ایک کام کرے کہ این آر او دے دے، چاہے ملک بلیک لسٹ میں چلا جائے، نہیں جائے گا۔ آج قانون سازی ہوئی، پاکستان کے غیرت مند ایم این ایز نے جو عوام کا ووٹ لے کے آئے ہیں، انہوں نے فیٹ اپ کے لیے قانون سازی میں اپنا کردار ادا کر دیا، اور ان کا اصل چہرہ آج پاکستان کے خلاف پاکستانیوں کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ میں اسی لیے کہوں گا، میری تمام لوگوں سے گزارش ہے اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں۔ اگر آپ لوگ اسی طرح شور کرتے رہے تو اجلاس جو ہے وہ آگے نہیں چل سکے گا۔ کہانی ختم ہونے پر اسپیکر صاحب میں ایک اور سوال کرتا ہوں آخر میں، ایک سوال کہ کراچی میں بارشوں کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہو گئی، 1 منٹ میں اپنی بات ختم کریں، 1 منٹ میں اس کے بعد جی اسپیکر صاحب 1 منٹ میں بات اپنی ختم کریں۔ جی اسپیکر صاحب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے تو قانون سازی میں اپنی شرکت نہیں کی، کراچی کے اندر اس وقت ہمارے کراچی کے غیرت مند لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کراچی کے ایم این ایس کو کہ وہ آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں، کراچی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب کہ کراچی اس وقت پانی میں بہہ چکا ہے، کراچی ڈوب چکا ہے پانی میں۔ بہت شکریہ۔ میں اسپیکر صاحب گزارش کروں گا کہ آپ نے ان کے چیئرمین کا، ان کی پارٹی کا ایک لفظ بھی کراچی کے حوالے سے سنا ہے، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ جناب اسد محمود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
जनाब डिप्टी स्पीकर, आपके साथ जो तय हुआ था वो ये था कि हुकूमती पॉलिसी स्टेटमेंट के बाद हुकूमत की जानिब से जब पॉलिसी स्टेटमेंट होगा तो अपोजिशन के तमाम पार्टियों के पार्लिमानी लीडर उस पॉलिसी स्टेटमेंट पर और वो बिल जो आपने पेश किए उन पर बहस करेगी। आज जो बिल आपने पेश किए उस पर हमारा नुक्ता नज़र बयान करने से पहले आपने हमारी बात नहीं सुनी। आपने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के हक में जो कानून साजी की है, आपने पाकिस्तान को इस कानून साजी से अमलन अमरीकी कानूनी बना दिया है। आपने पाकिस्तान के अवाम को उनसे उनकी बुनियादी हकूक को ख़त्म कर दिया है इस कानून से। आपने इंसानी हुकूक को पामाल किया है। पाकिस्तान के अंदर जो एंटी टेररिज्म एक्ट का आपस कानून में आपने पास किया अपनी है, निशिस्तों पे बैठ जाएं। उस मेरी कानून तमाम से साजी में गुजारिश है कि अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। अगर नहीं बैठेगा तो मैं प्रोव कर रहा हूं। साजी में मैं एक दफा दोबारा तंबीह करता हूं कि तमाम लोग अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं।